درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے. آج کا یہ پاکیزہ اجلاس جو سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے اہم عنوان پر جمعیت علماء کے زیر انتظام منعقد کیا گیا، آپ نے اکابر علماء کرام کی زبان سے کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی اہم بنیادی ضروری باتیں سماعت فرمائی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور پیغمبر علیہ السلام کا ایک مبارک ارشاد نقل کیا. اسی کو عنوان بنا کر کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کہنے والے نے کہا: عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا، ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا. آپ ہیں رونق محفل کن فکاں، آپ ہیں رونق محفل کن فکاں. آپ ہیں زینت بزم کون و مکاں. عرش سے فرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا. حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب. پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا. کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی. سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں. آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا، آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا. ہر نمازی کی ہے التحیات میں، ہر نمازی کی ہے التحیات میں. تذکرہ آپ کا بعد ذکر خدا، تذکرہ آپ کا بعد ذکر خدا. ہر مؤذن کی میں نے اذان سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان سنا.
ایک اللہ کا نام، ایک نام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرد موسم میں ہم کو اور آپ کو دین اور ایمان کی نسبت سے یکجا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آج دنیا میں بہت سارے انسان بستے، کچھ انسان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانتے، جبکہ دنیا کے انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ انسان کی بات کو بلا طلب دلیل مان لیا کرتا، لیکن جب دین اسلام کی کوئی بات آتی ہے تو وہ نقد دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ یہ بات مبنی بر حقیقت ہے کہ اسلام کی کوئی بات بلا دلیل کے نہیں ہے۔ اسلام کے ہر دعوے کی پشت پر ناقابل رد دلیلیں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی، کم فہمی کی وجہ سے بر وقت دلیل فراہم نہ کر پائیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی بات بلا دلیل کے ذکر کی گئی، جبکہ انسان کی بات بلا طلب دلیل مان لیا کرتا ہے، مگر اسلام کی ہر بات پر دلیل کا مطالبہ کیا کرتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بازار میں گھوڑا بیچنے کے لیے لایا، اس نے مارکیٹ میں گھوڑا کھڑا کر کے اعلان کیا کہ اس گھوڑے کی قیمت 50,000 روپیہ۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب لگا، بڑا تعجب محسوس ہوا کہ گھوڑا اور 50,000 روپیے کا۔ بازار میں شور اٹھا کہ 50,000 روپیے کا گھوڑا بکنے کے لیے آیا۔ تو بادشاہ بھی اپنے وزیر کے ساتھ اس 50,000 روپے والے گھوڑے کو دیکھنے کے لیے مارکیٹ آ پہنچا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھوڑا بڑا دبلا پتلا، نحیف، لاغر، کمزور، نہ دوڑا جائے نہ بھاگا جائے، قیمت 50,000 روپیہ۔ تو گھوڑا بیچنے والے سے پوچھا، ایسے لاغر، نحیف، کمزور گھوڑے کی قیمت 50,000 روپیہ کیوں؟ تو گھوڑا بیچنے والے نے کہا، جناب اس گھوڑے میں بڑے عجیب معاملات۔ کہا کیا؟ کہا یہ گھوڑا بڑا کراماتی ہے اور یہ گھوڑا بڑا برکاتی ہے۔ کہا بڑا کراماتی اور بڑا برکاتی، کہا اس میں کرامت اور برکت کیا ہے؟ تو گھوڑا بیچنے والے نے کہا، جو آدمی اس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے بیٹھتے ہی اس کو مکہ مدینہ دکھائی پڑنے لگتا۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا گھوڑا تو آج تک پیدا نہ ہوا۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا، کم وقت بیٹھ کر کے ٹیسٹ کر۔ تو وزیر جب گھوڑے پر ٹیسٹنگ کے لیے بیٹھنے لگا تو گھوڑا بیچنے والے نے آہستہ سے وزیر کے کان میں کہا، گنہگار آدمی کو مکہ مدینہ نظر نہیں آتا۔ اب بیچارہ وزیر سوچنے لگا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد میں بولا مکہ مدینہ دکھتا نہیں تو ساری جنتا کہے گی زمانے کا سب سے بڑا پاپی انسان یہی ہے۔ لہذا اپنا بھرم بچانے کے لیے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد وزیر بولا، سبحان اللہ،
ماشاء اللہ مکہ مدینہ دکھائی پڑ رہا۔ جب وزیر نے یہ کہا تو بادشاہ کے منہ میں پانی آنے لگا۔ کہا کمبخت تجھ سے نیک پارسا میں، تو نیچے اتر میں ٹیسٹ کرتا۔ اب جب بادشاہ گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو بادشاہ سوچ میں پڑا، اگر مکہ ہی مدینہ دکھائی پڑا تو وزیر بادشاہ میں فرق کیا رہے گا؟ لہذا بادشاہ گھوڑے پر بیٹھ کر بولا، واہ مولا واہ، واہ مولا واہ، مکہ مدینہ کے ساتھ جنت دکھائی پڑ رہی ہے۔ حالانکہ وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، مگر لوگوں نے اس کی بات پر بلا دلیل کے اعتبار کر لیا، اعتماد کر لیا۔ سب سمجھنے لگے یہ گھوڑا کراماتی ہے، برکاتی ہے، انہونی چیز اس کی پیٹھ پر بیٹھنے سے دکھائی پڑتی ہے۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، دین اسلام کی یہ شان ہے، دین اسلام کی یہ پہچان ہے، دین اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کا ہر حکم با دلیل ہے۔ بلا دلیل کے اسلام کوئی حکم ذکر نہیں کرتا ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بات جانو، دین اسلام لانے والے، دین اسلام پہنچانے والے، دین اسلام جس ذات پر کامل مکمل کیا گیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دستور حیات بنایا گیا، نظام زندگی گردانا گیا، وہ ذات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات میں دھیان دے میں کیا بول رہا ہوں، میں بھرتی کے جملے استعمال نہیں کرتا، نہ میں اخبار کی سرخیاں بولتا ہوں، میں دین کی بات کرتا ہوں اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہتا ہوں۔ لہذا آپ دھیان سے ہماری بات سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات میں، چاہے بری، بحری، دریائی، ہوائی، فضائی، اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ذات امت کے واسطے بہترین نمونہ ہوا کرتی، امت کے لیے عمل کے باب میں نبی کا عملی نمونہ چاہیے۔ تو جب نبی کا عملی نمونہ اعمال کے باب میں امت کو درکار ہے تو نبی کی ذات ذات کامل کہلائے گی، نبی کی ذات اکمل اور مکمل کہلائے گی۔ اسی لیے نبی کی ذات کو اللہ امت کے لیے بہترین نمونہ بناتے ہیں۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ رسول کی زندگی، رسول کی ذات کیسے اور کس طرح؟ تو توجہ فرمائیے، میں کچھ دلیلیں ذکر کرتا ہوں، میں کچھ اصولی بات کرتا ہوں۔ نبی کی ذات امت کے لیے بہترین نمونہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی ذات میں اللہ ایسا بے مثال کمال پیدا کرے گا، ایسا لاجواب کمال پیدا کرے گا کہ پوری دنیائے انسانیت مل کر نبی کی ذات سراپا کا مقابلہ تو کجا نبی کے ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کی ذات ایسی با کمال، لاجواب، بے مثال ہوا کرتی ہے جس ذات کو امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا جاتا۔ اب نبی کی ذات میں لاجواب،
بے مثال کمال کیا، میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بڑا سے بڑا ولی، قطب، ابدال، شب بیدار، تہجد گزار وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ فقہا نے، شریعت نے نیند کو ناقض وضو شمار کیا۔ سو جانے سے ولی تو ولی ہے، صحابی کا وضو باقی نہیں رہتا۔ صحابی تو صحابی ہیں، ازواج مطہرات کا وضو سو جانے کی وجہ سے برقرار نہیں رہتا۔ ان میں سے کوئی سوئے گا تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مگر پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں اللہ اکیلے نبی کو یہ کمال عطا فرماتے ہیں کہ سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ نیند نبی کے لیے ناقض وضو نہیں۔ نبی وضو کر کے سوئے اور سو کر اٹھے تو نئی عبادت کے لیے نبی کو نیا وضو کرنا شرط نہیں، اسی پرانے وضو سے نبی نئی عبادت کر سکتا ہے، اس لیے کہ نیند نبی کے لیے ناقض وضو نہیں۔ یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے۔ نبی کی نیند ناقض وضو کیوں نہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی جب سوتا ہے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ کمال اللہ نے تنہا نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس ذات کو نمونہ نہ بنایا جائے تو کس ذات کو نمونہ بنایا جائے؟ اس لیے رسول کی ذات کو امت کے واسطے بہترین نمونہ گردانا گیا۔ دوسرا لاجواب کمال، پوری زندگی نبی کو کبھی جمائی نہیں آیا کرتی۔ ہم آپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنے کے بعد لیٹر باکس کی طرح منہ کھولنے لگتے ہیں، دہانہ کھول دیتے ہیں، مگر نبی کو پوری زندگی کبھی جمائی نہیں آتی۔ کیوں؟ بخاری کی روایت نبی نے فرمایا انما التساؤب من الشیطان، جمائی یہ شیطان کے اثر سے آیا کرتی۔ نبی کی ذات پر شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا، لہذا جمائی آ نہیں سکتی۔ یہ کمال صرف نبی کی ذات کو حاصل، نبی کے علاوہ کو یہ کمال حاصل نہیں۔ نبی کی ذات میں تیسرا بے مثال کمال، پوری زندگی نبی کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ نبی کے بارے میں علماء دیوبند کا عقیدہ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، پوری زندگی نبی کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ کیوں؟ مکھی بیٹھتی ہے گندی جگہ پر، بدبودار جگہ پر۔ مکھی کو خوشبو سے اللہ واسطے بیر، اور نبی کا جسم سراپا خوشبودار ہوا کرتا۔ نبی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا۔ نبی کی خمیر میں جنتی مٹی کا مادہ شامل کیا جاتا۔ نبی کے جسم کو جنتی خواص پر تیار کیا جاتا۔ تو جب نبی کا جسم سراپا خوشبودار تو مکھی کے بیٹھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کے علاوہ کسی کو یہ کمال اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ مزید برآں نبی کی ذات میں اللہ بے مثال کمال پیدا کرتا کہ نبی کی ذات پر عصمت کی چادر ڈالی جاتی۔ نبی معصوم کہلاتا، گناہوں سے پاک صاف ہوتا، عصمت کی چادر
نبی کی ذات پر. ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم نبی کی بیویوں کو معصوم نہیں مانتے، ہم اولیاء کو معصوم نہیں مانتے، ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں. عصمت یہ نبوت کا خاصہ، عصمت نبوت کا خاصہ. علماء جانتے ہیں خاصہ کی تعریف ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیری، جو اس کی ذات میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے. جیسے برف کا خاصہ ٹھنڈا ہونا، شہد کا خاصہ میٹھا ہونا، لیمو کا خاصہ کڑوا ہونا ترش ہونا، کریلے کا خاصہ کڑوا ہونا، نیم کا خاصہ کڑوا ہونا، شہد سے مٹھاس کو اور دودھ سے سفیدی کو اور لیمو سے ترشی کو اور برف سے ٹھنڈک کو اور لیمو سے کڑواہٹ کو نہیں نکالا جا سکتا. اسی طرح نبی کی ذات سے عصمت کو جدا نہیں کیا جا سکتا. نبی کی ذات سراپا معصوم ہوا کرتی ہے، نبی کی ذات امت کے واسطے بہترین نمونہ. اب آپ کہیں گے مولانا ہم انبیاء کو بھی معصوم مانتے ہیں اور ملائکہ کو بھی معصوم مانتے ہیں اور نابالغ بچے اور بچیوں کو بھی معصوم مانتے ہیں، تو پھر نبی کو باب عصمت میں خصوصیت کہاں حاصل؟ نبی کا غیر تو معصوم ہوا، ملائکہ معصوم، نابالغ بچے معصوم کہلائے، تو انبیاء اگر معصوم کہلائے تو کون سے کمال کی بات؟ توجہ فرمائیے، میں جواب دیتا ہوں. یہ جواب اگر آپ نے یاد کر لیا تو بڑا سے بڑا گمراہ آپ کو چکمہ دینا چاہے گا، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ان تینوں میں سب سے اعلیٰ عصمت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. کیوں؟ ملائکہ بھی معصوم کہلاتے ہیں، مگر ملائکہ نافرمانی کرنے کا اپنے اندر مادہ ہی نہیں پاتے. فرشتہ اگر نافرمانی کرنا چاہے تو نافرمانی کرنے کا مادہ فرشتے کے اندر ہے ہی نہیں. ناکردنی کا ان کے یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا. کیا کہا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں، صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. تو ملائکہ اگر گناہ نہ کریں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں. نبی کی ذات میں مادہ موجود ہے، مادہ ہوتے ہوئے نافرمانی کا کام نہ کرنا، یہی تو عصمت کا کمال ظاہر کرتا. اس کو آپ مثال کے ذریعے سمجھیے. ایک آدمی دیکھنے میں مرد دکھائی پڑتا ہے، مگر اس سے جب اس کے جوان ساتھی کہتے جناب آپ مرد ہیں، آپ نکاح کر لیجیے، تو کہتا میں نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں اپنے اندر شادی کی طاقت نہیں پاتا. تو اس کو کیا مرد کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ آپ اس کو مرد نہیں کہیں گے بلکہ اس کو نا مرد کہیں گے. دیکھنے میں مرد ہے مگر حقیقت میں نامرد ہے. تو ملائکہ کی جو عصمت ہے وہ اسی قبیل کی ہے کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں. اب اگر وہ معصیت کا کام نہیں کرتے تو یہ زیادہ کمال کی بات نہیں ہے. نبی کی ذات میں مادہ ہوتے ہوئے نافرمانی کا کام نہ کرنا یہ کمال کی بات ہے. لہذا فرشتوں کی عصمت کے مقابلے میں انبیاء کی عصمت کا درجہ بڑھا ہوا. اب رہا سوال نابالغ چھوٹے بچے، ان کو معصوم کہا جاتا. تو عام طور پر مسلمان عقائد کے مسئلے چونکہ دیر بحث کم آتے تو وہ سرسری باتوں پر اکتفا کر لیا کرتے ہیں. ہم جو نابالغ بچوں اور بچیوں کو معصوم بولتے ہیں، بولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چھوٹے بچے گناہ کا کام کرتے نہیں. ہم ثابت کریں گے
یہ نابالغ بچے گناہ کا کام کرتے. مکتب میں بچہ حافظ جی کے پاس پڑھنے آیا. حافظ جی نے کہا شام کو سبق یاد کیا تھا. جھوٹ بول رہا ہے کہ یاد کیا تھا، حالانکہ بستہ سے کتاب اس نے نکالی نہیں. تو جھوٹ بولنا تو گناہ کا کام ہے. یہ نابالغ ہے، معصوم کہلاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا، گناہ بھی کرتا. پڑوس کے گھر سے بچہ مرغی کا انڈا چورا لایا. چوری کرنا گناہ. نابالغ بچے نے یہ کام کیا. نابالغ بچی نے اپنی ماں کے سامنے پڑوس کی لگائی بجھائی کا کام کر دیا. تو نابالغ ہے، گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی گناہ سے ان کاموں کو خارج نہیں بتا سکتا. پھر یہ گناہ کا کام بھی کرتے ہیں، ان کو معصوم بھی بولا جاتا ہے. تو ان کے معصوم ہونے کا مطلب کیا؟ اسی بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ان کو جو معصوم کہا گیا اور گناہ بھی یہ کیے جا رہے ہیں، وہ از راہ شفقت شریعت نے نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کے سر سے مواخذہ کو ہٹا لیا. ان کے اس غلط حرکت پر شریعت نے پکڑ نہیں کیا، اس لیے ان کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے. یہ شریعت کی ان کے ساتھ شفقت ہے کہ گناہ کرتے ہیں مگر شریعت اس پر سوال جواب قائم نہیں کرتی. مواخذہ ان کے سر سے ہٹا دیا، اس لیے ان کو معصوم کہا گیا. معلوم ہوا ان کے مقابلے میں انبیاء کی عصمت کے ٹکر میں کوئی آنے والا نہیں اور نبی کی عصمت کا کوئی مقابل نہیں. اللہ نبی کی ذات میں ایسے لاجواب بے مثال کمال پیدا فرماتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی ذات امت کے واسطے بہترین نمونہ. اب آئیے اسی زمین پر ہم پیراگراف بدل کر کے اگلی بحث کرتے ہیں. نبی کی زندگی، نبی کی ذات امت کے لیے بہترین نمونہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی کل زندگی کتنی؟ 63 سال. نبوی زندگی کتنی؟ 23 سال. تو کل زندگی نمونہ، یہ 23 سالہ زندگی کل کا کل نمونہ. تو مسئلہ ذرا سمجھیے گا، نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ کا مسئلہ بن جائے گا. سمجھنے کی کوشش کرو اور ہم بساط بھر آپ کو سمجھا کے رہیں گے. نبی کی کل زندگی نبی کے واسطے، نبی کی کل زندگی نبی کے واسطے، اور نبی کی کل زندگی میں سے کچھ زندگی یہ امت کے واسطے. نبی کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا گیا تو جو نمونہ نبی کی زندگی سے نکلا وہ کل کا کل نمونہ نبی کے لیے. اس زندگی میں سے کچھ نمونہ یہ امت کے واسطے. کل نمونہ امت کے واسطے نہیں ہے بلکہ کچھ نمونہ یہ امت کے واسطے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی امتی میں فرق باقی رہے. اگر کل نمونہ آپ کے لیے تو پھر نبی امتی میں فرق باقی نہیں رہے گا. تو کل زندگی نمونہ نبی کی نبی کے واسطے اور اس میں سے کچھ نمونہ یہ امتی کے واسطے. یہ ہوا سوال. اب اس کا چاہیے جواب کہ کل نمونہ نبی کی زندگی کا نبی کے واسطے اور کچھ نمونہ یہ امتی کے واسطے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ایک وقت میں 11 نکاح کیا. کیا ہے دنیا میں کوئی ایمان والا جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم بھی ایک وقت میں 11 نکاح کریں گے؟ نبی نے جب وصال فرمایا تو نبی کی 9 بیویاں باقاعدہ حیات تھیں. 2 بیویوں کا نبی کے زمانے میں وصال ہو گیا تھا. تو نبی نے 11 نکاح ایک وقت میں کیا، مگر امت کو شریعت ایک وقت میں 11 کی اجازت
نہیں دیتی ہے، معلوم ہوا یہ نمونہ نبی کے واسطے ہے، یہ نمونہ امتی کے واسطے نہیں۔ امتی کے لیے قرآن نے دستور بتایا کہ اگر ایک وقت میں 4 بیویوں کے حق ادا رکھنے کی، ان کے مابین عدل کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہیں اس کی اجازت دی جاتی۔ کسی چیز کا اجازت ہونا اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوا کرتا۔ جاہل لوگ اسلام کے مزاج کو جانتے نہیں اور خواہ کے واسطے ادھر ادھر کی آوارگی کی بات کرنے لگتے۔ کسی چیز کا جائز ہونا اور کہلاتا ہے اور کسی چیز کا لازم ہونا اور کہلاتا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر شریعت نے اجازت دیا، اگر کوئی حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا تو وہ کر سکتا۔ ایک تو سنبھالی نہیں جا رہی، ایک ہے جو بے نقاب باہر بھاگتی، ایک ہے جس کی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتے، ایک ہے جس کو قابو میں نہیں لا پاتے۔ چار یہ منہ مسور کی دال، یہ منہ مسور کی دال۔ وہ دن ہوا ہوئے جب خلیل فاختہ اڑایا کرتے تھے تو نبی کی زندگی کے لیے نمونہ اور امتی کے واسطے نمونہ اور۔ نبی علیہ السلام نے معراج کا سفر فرمایا۔ اب آپ بھی جمعرات کو جھولا لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ نبی کی زندگی بہترین نمونہ، لہذا نبی سفر معراج میں گئے تو نبی کی زندگی کا نمونہ ہمیں بھی چاہیے۔ ہم بھی معراج کے سفر میں جائیں گے تو کہا جائے گا بکواس بند کرو، وہ نمونہ نبی کی ذات کے لیے خاص ہے، وہ نمونہ امتی کے واسطے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کی ابتدائی زندگی میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ نبی کی زندگی میں نمونہ ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ اب آپ کہیں 17 مہینہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دوران نماز ہم قبلہ کی طرف پھریں گے، تو آپ کو عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ نبی نے فائنل کر دیا، وہ پہلے کا عمل تھا، اب بعد کا عمل قیامت تک کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، لہذا نبی کے لیے نمونہ اور ہے، امتی کے واسطے نمونہ اور۔ نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر تشریف فرما، صحابی نے آ کر کے گزارش کیا، اللہ کے رسول یہ کنواں سوکھا ہوا، اس میں پانی نہیں، پانی کا انتظام کیجئے۔ العطش یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پیاس سے بے چینی بے قراری۔ تو نبی نے فرمایا تیر لا۔ نبی نے ہاتھ میں تیر لیا اور سوکھے کنویں کے سینے پر گاڑ دیا، سوکھے کنویں سے پانی ابلنے لگا۔ اب آپ نے سیرت النبی کتاب میں یہ پڑھا، سوکھے کنویں کے پاس آپ پہنچے، دونوں ہاتھ میں تیر لے کر گئے اور سوکھے کنویں کے سینے پر دونوں ہاتھ سے آپ نے تیر گاڑا۔ پانی تو کیا نکلتا، پانی رسنے کا بھی نام نہیں لے رہا۔ کیوں؟ یہ نمونہ نبی کے لیے، اس کو نبی کا معجزہ کہا جاتا اور معجزہ دلیل نبوت کہلاتا۔ نہ ہم کو نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، نہ ہمیں نبوت کی دلیل کی ضرورت ہے، لہذا یہ سوال صاف کرنا پڑے گا کہ نبی کی زندگی میں جو نمونے ہیں وہ کل کا کل نبی کے واسطے ہے، اور اس میں سے کچھ نمونہ یہ امتی کے واسطے ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ یہ نہیں کہتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، بلکہ اللہ بولتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ،
یہ فی کا جو اضافہ کیا اسی نے کیس کو کلیئر کیا کہ کل کی کل زندگی نمونہ نبی کی نبی کے واسطے، اور کل زندگی میں سے کچھ نمونہ یہ امتی کے واسطے۔ اللہ نے فرمایا نبی کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ۔ توجہ، میں نے ایک لفظ بار بار استعمال کیا کہ نبی کی زندگی امتیوں کے واسطے بہترین نمونہ۔ نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونہ آئیڈیل، سانچا، فرما، ڈھانچہ۔ عمل کے لیے نبی کا نمونہ عمل چاہیے، اور نبی کے نمونہ عمل کو سنت کہا جاتا، نبی کے نمونہ عمل کو سنت کہا جاتا۔ لہذا امتی کو جب عمل کرنا ہو تو عمل کے باب میں اسے نبی کا نمونہ، نبی کی سنت کو معلوم کرنا چاہیے، اور امتی کا عمل سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ امتی کا عمل نبی کے نمونے عمل سے نہ آگے بڑھنا چاہیے نہ پیچھے رکنا چاہیے۔ بڑھانا بھی عیب کہلائے گا، گھٹانا بھی جرم کہلائے گا۔ بڑھانا بھی عیب کہلائے گا اور گھٹانا بھی جرم کہلائے گا۔ جو عمل نبی کے عین نمونے کے مطابق ہوگا وہ عمل عمل سنت کہلائے گا۔ مگر ہم نے گھٹانے کا بھی جرم کیا اور ہم نے بڑھانے کا بھی جرم کیا۔ ہم گھٹاتے بھی رہتے ہیں اور جہاں موسم پاتے ہیں وہاں بڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ جب نمونے کا لفظ استعمال کیا گیا تو عرف عام میں نمونہ اس کو کہتے ہیں جو چیز کے سائز کے مطابق ہو، ناپ کے عین موافق ہو، اس کو نمونہ کہا جاتا۔ اگر سائز سے بڑی چیز یا اس کی مقدار سے گھٹی ہوئی چیز تو اس کو نمونہ نہیں کہتے۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر آپ کا پاؤں 8 نمبر کا، آپ باٹا کمپنی کی دکان پر پہنچے، آپ نے دکاندار سے کہا ہمارا پاؤں 8 نمبر کا، لہذا باٹا کمپنی کا 8 نمبر کا جوتا دے دو۔ اس نے ڈبہ اتارا، باٹا کمپنی کا، جوتا نکالا، باٹا کمپنی کا۔ آپ نے پیر ڈالا تو پیر جوتے میں جاتا نہیں اور جوتا پیر میں آتا نہیں۔ پیر جوتے میں جاتا نہیں اور جوتا پیر میں آتا نہیں۔ آپ نے جوتا پلٹ کر کے دیکھا تو پتہ چلا جوتا ہے تو باٹا کمپنی کا، مگر 7 نمبر کے بجائے 8 نمبر کے بجائے 7 نمبر کا۔ اس جوتے کا 1 نمبر کم تو پاؤں جوتے میں جاتا نہیں اور جوتا پاؤں میں آتا نہیں۔ آپ نے کہا اس جوتے میں پاؤں جاتا نہیں۔ اس نے دوسرا ڈبہ اتارا، اس میں بھی باٹا کمپنی کا جوتا نکلا۔ آپ نے پاؤں جوتے میں ڈالا تو بے تکلف پاؤں جوتے میں چلا گیا۔ اب آپ نے سوچا دکان میں چل کر ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ کہیں پاؤں کی انگلیاں دبتی تو نہیں، پاؤں کا پنجہ گھستا تو نہیں۔ آپ ٹیسٹنگ کے لیے وہ جوتا پہن کر دکان میں چلے تو جوتا یہاں پاؤں۔ یہ کیا ہوا؟ جوتے میں پاؤں چلا تو گیا مگر پاؤں کے ساتھ جوتا چلتا نہیں، جوتا پاؤں کو ساتھ لیتا نہیں۔ جوتا یہاں ہے، پاؤں وہاں۔ آپ نے جوتا پلٹ کے دیکھا تو پتہ چلا جوتا 9 نمبر کا ہے اور پاؤں 8 نمبر کا۔ 1 نمبر بڑھ گیا تو پاؤں جوتے میں چلا تو گیا مگر جوتا پاؤں کے ساتھ چلتا نہیں۔ اب آپ گرج کر کے بولے جناب میں نے بتایا کہ میرا پاؤں 8 نمبر کا ہے، کبھی 7 نمبر کا جوتا دکھاتا، کبھی 9 نمبر کا جوتا لاتا۔ اگر 8 نمبر کا جوتا تیرے پاس نہیں تو بتاتا کیوں نہیں؟
تو دکاندار نے کہا جناب گرجیے نہیں، میں 8 نمبر کا دیے دیتا ہوں۔ اس نے 8 نمبر کا جوتا دیا۔ اب آپ نے پاؤں جوتے میں ڈالا تو وہ جوتا آپ کے پاؤں کے ساتھ برابر روڈ کے اوپر چلا جا رہا۔ کیوں؟ یہ جوتا پاؤں کے عین ناپ نمونے کے مطابق ہے، وہ بھی جوتا مگر 1 نمبر کم، پاؤں جوتے میں جاتا نہیں، اس کو بھی جوتا کہا جاتا۔ پاؤں تو چلا گیا، 1 نمبر بڑا تو جوتا یہاں، پاؤں وہاں، پاؤں 8 نمبر کا تو جوتا 8 نمبر کا چاہیے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ، لہذا نبی کے نمونے سے امتی کا عمل نہ آگے بڑھنا چاہیے نہ پیچھے رہنا چاہیے۔ بڑھانا بھی جرم کہلائے گا، گھٹانا بھی عیب کہلائے گا۔ سچا نبی کا ماننے والا، نبی کا پکا عاشق وہی کہلائے گا جس کا عمل نبی کے نمونے عمل کے عین مطابق ہو، نہ گھٹا ہوا ہو نہ بڑھا ہوا ہو۔ یہ ہے نبی کو نمونہ ماننا، نبی کی زندگی کو اپنے عمل کی دنیا میں آئیڈیل ماننا۔ ابھی آپ کی سمجھ میں شاید بات کم آئی ہے، کچھ آئی، تو ہم آپ کو آج سب کچھ سمجھا دینا چاہتے ہیں، کچھ نہیں، سب کچھ اس مسئلے سے متعلق ہم آپ کو سمجھا دینا چاہتے ہیں۔ نمونے کی ہم ایک دوسری مثال دیتے ہیں تاکہ مسئلے کی اہمیت کا احساس ہو۔ آپ ریلوے اسٹیشن پہنچے، اگلے اسٹیشن پہ آپ جانا چاہتے تھے جہاں ریل کا ٹکٹ 50 روپے میں ملتا تھا۔ آپ نے دیکھا ریلوے کی ٹکٹ کی کھڑکی پر بھیڑ بہت لگی ہوئی، لمبی لائن جمی ہوئی۔ اگر ہم ٹکٹ کے لیے ریلوے کی ٹکٹ کی کھڑکی پر کھڑے ہوں گے تو ٹرین ہماری چھوٹ جائے گی۔ آپ نے دیکھا باہر سرکاری ڈاک خانہ، آپ وہاں پہنچے اور ڈاک خانے کے ماسٹر سے آپ نے کہا 50 روپے کا ہم کو ٹکٹ دے دو۔ اس نے 50 روپے کا ڈاک خانے کا ٹکٹ دیا تو آپ نے اپنی پوری جیب بھر لیا، آ کے ریل کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ٹی ٹی آیا ٹکٹ تو آپ لفٹ ہی نہیں دے رہے ہیں، کیوں؟ جس کے پاس ایک آدھ ٹکٹ ہو وہ ان سے مروب ہو۔ یہاں تو ہماری جیب ٹکٹ سے بوجھل ہو رہی۔ جب ٹی ٹی نے دباؤ بنایا تو آپ نے اپنی جیب کو قے کرایا تو ٹکٹ ہی ٹکٹ نظر آنے لگے۔ اب ٹی ٹی آپ کو دیکھتا، آپ ٹی ٹی کو دیکھتے۔ وہ کہہ رہا ہے ٹکٹ لاؤ، آپ کہتے ہیں اس کو بھی ٹکٹ کہتے ہیں، کہا ریلوے کا ٹکٹ لاؤ۔ آپ کا حجتی کرنے لگے کہ ریلوے کا محکمہ بھی سرکاری محکمہ کہلاتا اور ڈاک خانے کا محکمہ بھی سرکاری محکمہ کہلاتا۔ اس ٹکٹ کی آمدنی سرکاری خزانے میں اور ڈاک خانے کی ٹکٹ کی آمدنی سرکاری خزانے میں، ٹکٹ اس کو بھی کہتے ہیں، ٹکٹ اس کو بھی کہتے ہیں، لہذا اس ٹکٹ سے ہم ریل میں سفر کریں تو ٹی ٹی سمجھ جائے گا کہ ناگپور میں اس کا علاج کافی نہیں ہوگا، اسے آگرہ تک لے جانا پڑے گا، اسے آگرہ تک پہنچانا پڑے گا، وہاں اس کا علاج صحیح طریقے پر ہوگا۔ اب ٹی ٹی نے کہا جناب آپ ریل میں سفر کر رہے ہیں، ریل کا ٹکٹ چاہیے۔ کہا ٹکٹ تو اس کو بھی کہتے ہیں جو ڈاک خانے میں سے میں لایا، اور وہ بھی 85 روپے کا میں لایا۔ تو ٹی ٹی نے 2 پولیس والوں کو بلایا اور بلا کر کہا اس کو ریل سے اٹھاؤ جیل پہنچاؤ، ریل سے اتارو جیل پہنچاؤ۔ ریل کے سفر کے لیے ریلوے کا ٹکٹ، ریلوے کا ضابطہ، ریل کا قانون چلے گا۔ اسی طرح مسلمانوں اگر جنت میں ٹھکانا چاہتے ہو، نبی کی قربت چاہتے ہو، نبی کے دستے مبارک سے جامع کوثر چاہتے ہو، تو چاہے خوشی کا موقع ہے، چاہے غمی کا موقع ہے، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو،
چاہے لینے کا مسئلہ ہو چاہے دینے کا مسئلہ ہو، ہمیں طریقہ چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور نبی کے طریقے کے عین مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ نبی بھیجا گیا دنیا میں اسی واسطے کہ امت کو عمل کے باب میں نمونہ مل جائے۔ اب اگر امتی کا عمل نبی کے نمونے عمل سے بڑھا ہوا ہے، عیبدار کہلائے گا، گھٹا ہوا ہے، جرم کہلائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ۔ جب یہ ساری اصولی باتیں مانتے ہو تو پھر مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق، ارے اللہ کے بندے، مسلمانوں کو اتحاد کا فلسفہ سمجھنا چاہیے۔ نقطہ اتحاد اتباع سنت۔ کون مسلمان ہے دنیا کا جو یہ بکے کہ ہمیں نبی کی سنت نہیں چاہیے، نبی کا طریقہ نہیں چاہیے، نبی کا اسوہ نہیں چاہیے، نبی کا نمونہ نہیں چاہیے؟ تو سنت کی تابعداری کا سب تہیا کریں تو امت میں اتحاد ہی اتحاد، اور سنت چھوڑ کر اتحاد، یہ منمانا، یہ ڈھکوسلے والا، یہ بے اثر بے نتیجہ۔ نبی کے نمونے کو تسلیم کرو، چاہے خوشی کا موقع چاہے غمی کا موقع۔ توجہ فرمائیں، نبی کے نمونے کو اختیار کرنے کا امت کو پابند کیوں بنایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کے نمونے کا کمال یہ ہے، نبی کے اسوے کا جمال یہ کہ جہاں نبی کا طریقہ آپ کو دکھائی پڑے گا وہ اتنا جامع ہوگا، کامل ہوگا، مکمل ہوگا، نور اور انوار سے پر ہوگا کہ نبی کے نمونے عمل میں اللہ کا بھی حق ادا ہو رہا ہوگا اور بندوں کا بھی حق ادا ہو رہا ہوگا۔ اس لیے نبی کے نمونے کو کامل نمونہ کہا گیا۔ اور غیر نبی، اس کے نمونے عمل میں اندیشہ ہے، خطرہ۔ اللہ کا حق ادا کرنے پر آیا تو بستی چھوڑ بیٹھا، اور بندوں کا حق ادا کرنے پر آیا تو مسجد چھوڑ بیٹھا۔ اس کا عمل، اس کا نمونہ کامل نہیں کہلائے گا۔ میں حدیث سے دلیل دیتا ہوں، توجہ فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر کے چہیتے صاحبزادے جو ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہوا۔ نبی کو خبر دی گئی کہ بیٹے کا وصال ہو گیا۔ نبی آئے، اپنے بیٹے کو نہلایا، کفنایا۔ نبی کی نظر بیٹے کے چہرے سے ٹکرائی تو نبی کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے۔ صحابہ نے نبی کی آنکھوں کو روتا دیکھ کر سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہم کو بکا علی المیت سے منع کرتے ہیں کہ میت پہ رویا نہ جائے۔ ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کا انتقال اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی نے جواب دیا جس کو امام بخاری نے نقل کیا، ان القلب یحزن والعین تدمع ولا اقول الا ما یرضی ربنا۔ ابراہیم کی جدائی سے میں غمگین ہوں، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، مگر میرا دل مطمئن ہے۔ میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ، ایسا کلمہ ادا نہیں کرتا جس سے اللہ کی ذات سے ناشکری کا اظہار ہو۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں جب تک اللہ نے چاہا یہ امانت ہمارے پاس رہی، اور جب اللہ نے چاہا اس امانت کو واپس لے لیا۔ یہ آنکھ سے آنسو کے قطرے بے اختیار نکلے ہیں، پلان کے تحت نہیں نکلے۔ دوسری طرف حضرت فضیل ابن عیاض ہیں، بڑے بزرگ گزرے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے جا کر کے فضیل سے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ بیٹے کو نہلا دھلا کر کفنا کر قبر میں دفنا دو۔ میں اللہ کی یاد میں لگا، میں اللہ کی یاد سے ہٹ کر
بیٹے کے کفن دفن کے عمل میں شرکت نہیں کروں گا۔ اب دیکھنے میں تو فضیل ابن عیاض کا عمل بڑا جاذب نظر آتا ہے، مگر نبی کے نمونے عمل کے مقابلے میں فضیل کا عمل ناقص ہے اور ناتمام۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ فضیل نے اللہ کا حق تو ادا کیا مگر مردہ بیٹے کا حق ادا نہ کیا۔ نبی نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے بیٹے کا بھی حق ادا کیا، اس لیے نبی کے نمونے کو نمونہ کامل کہا جاتا ہے۔ امت کو اسی نمونے پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب آخری سوال سنو، نبی کے نمونے کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ جبریل بتائیں گے؟ میکائیل سکھائیں گے؟ نبی کے نمونے کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ سوال کا جواب سنو، نبی نے قرآن صحابہ کی جماعت کو دیا، جماعت صحابہ نے قرآن نبی سے لیا اور جماعت صحابہ نے امت کو نبی کا دیا ہوا قرآن امت کے حوالے کیا۔ صحابہ کے ذریعے سے امت کو جو قرآن ملا، امت آج تک کہتی ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا دستور۔ تو جس جماعت کو نبی نے کلام اللہ دیا، اسی جماعت نے کلام اللہ امت کو دیا، آج تک امت نے اس بات کو مانا۔ تو نبی کے نمونے سنت اسوہ کی ضرورت ہے، درکار ہے۔ تو مسلمانوں صحابہ کا واسطہ تلاش کرو، صحابہ بتائیں گے اس عمل میں نبی نے یہ طریقہ بتایا اور اس عمل کے موقع پر نبی نے یہ نمونہ سکھایا۔ امت کا رشتہ صحابہ کی جماعت سے جس قدر مضبوط ہوگی، اس کی زندگی میں آسانی سے سنت پہنچتی رہے گی، اس کا عمل سنت کے عین مطابق ہوگا۔ اور صحابہ سے واسطہ ہٹاؤ گے، صحابہ سے رابطہ کاٹو گے تو تمہارے پاس نبی کی سنت پہنچ نہیں سکتی ہے۔ آج کے مسلم سماج میں، آج مسلم معاشرے میں جو بنیادی طور پر خرابی پیدا ہوئی اور بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا، اس میں بڑی وجہ ہے کہ جب نکاح کا موقع آتا تو ہم بہت زیادہ خرافات کے شکار ہوتے ہیں، بے اصول کام اختیار کر لیتے ہیں۔ جب نبی کی زندگی نمونہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے نکاح کیا یا نہیں؟ ایک نہیں، کئی نکاح نبی نے اپنا کیا، اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا۔ تو جب نبی نے اپنا نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، تبھی تو آپ نے یہ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ النکاح من سنتی، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر نکاح سنت کے مطابق کرو گے تو یہ نکاح خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، اور نکاح سنت کے خلاف کرو گے تو یہ باعث عذاب اور باعث تکلیف بن سکتا ہے۔ نبی نے نمونہ امت کے سامنے پیش کیا، وہ نکاح کا نمونہ کون بتائے گا؟ صحابہ کرام بتائے گا۔ اب چند جملوں میں سنو، نبی نے اپنا نکاح کیا تو کئی مرتبہ بارات لے کر گئے، تو نبی کے نکاح کے باراتی کم سے کم 10 مبشرہ تو ہوں گے، خلفائے راشدین تو ہوں گے، مگر نبی اپنے نکاح میں کبھی صحابہ کو باراتی بنا کر نہیں لے گئے۔ اور نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا تو نبی کے دروازے پر داماد نکاح کے لیے آیا تو صحابہ کی جماعت کو باراتی بنا کر نہیں لائے۔ تو جب نکاح نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، تو نبی نے جس طرح نکاح کیا، جمعیت علماء چاہتی ہے مسلمانوں اس نکاح کی سنت کو مردہ نہ کرو، اس نکاح کی سنت کی عظمت پر
رسوم و رواج کا بٹا مت لگاؤ، اس سنت کی روحانیت کو رسوم و رواج خرافات کی بدبو سے بدبودار مت بناؤ۔ نبی جب باراتی لے کر نہیں گئے تو تمہاری نکاح میں باراتی کا کیا کام؟ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، نبی کے گھر صحابہ باراتی بن کر نہیں آئے، تو امتی کی بیٹی کے نکاح میں یہ خرافاتی کہاں سے آئے؟ امتی کی بیٹی کی نکاح میں یہ انٹرنیشنل خرافاتی کہاں سے آئے؟ شریعت میں ان کی کیا حیثیت؟ یہاں اتنا بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، میں ان کے علم پر اعتبار کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، نبی کا بارات میں جانا اور نبی کا اپنے گھر بارات بلانا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، منگنی کے رسم میں 10 سے زیادہ گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور شادی کے رسم بارات میں 100 سے زیادہ گناہ کا ارتکاب کیا جاتا۔ مسلمانوں، ہماری تباہی کے لیے تو چند ہی جرائم کافی تھے، ہم نے سینکڑا لگا دیا، اجتماعی طور پر گناہ کا ارتکاب کیا۔ منع کرنے والے کی بات کو ہم نے چٹکیوں میں مسل دیا۔ باز آؤ، غلطی کا احساس کرو، سنت کی عظمت پر رواجی چیزوں کا بٹا مت لگاؤ، مت لگاؤ۔ اس بارات کی لعنت نے مسلم بچیوں کے واسطے رشتہ مشکل کر دیا۔ مسلم بچیاں بڑی تعداد مختلف شہروں میں تعلیم یافتہ، خاندان ان کا معظم، حسب نسب صحیح، اخلاق پر کوئی داغ دھبا نہیں، مگر ان کا رشتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے ماں باپ غریب ہیں۔ یہ جہیز کے پجاری عبد الدراہم کی اولاد، اس کے جہیز کے مطالبے کی لسٹ کے مطابق غریب مسلمان، مسلم بچی کا غریب باپ اس کے مطالبے کے دوزخ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس رسم نے، اس رواج نے مسلم بچیوں کے لیے رشتہ کرنا مشکل کر دیا۔ ہم تو آئے تھے خانہ آباد کرنے کے لیے، ہم تو کردار ادا کرنے لگے خانہ خراب کرنے کے لیے۔ نبی نے نکاح کو آسان بتایا تھا، منہ کالا کرنے کو گندا اور برا بتایا تھا۔ رواجی چیزوں نے سماج میں جگہ لے لیا۔ جو چیز گندی تھی، جو کام مشکل تھا، وہ آسان ہوا۔ جو آسان تھا، جس کو عبادت کہا جاتا تھا، رواج نے اس کو مشکل بنا دیا۔ بتاؤ، اس مسلم سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آج ان رسوم و رواج نے، جہیز کے مطالبے نے، باراتیوں کے کھانے کے آئٹم نے غریب مسلمان کے لیے رشتہ کرنا مشکل کر دیا۔ جوانوں، سوچو ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا اور ہم کن شیطانی چالوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دولہا کا باپ باراتیوں کے گھر کارڈ بھیجتا ہے، شادی کارڈ۔ اس میں دولہا کے باپ کا نام، اس کے گھر کا پتہ، اس کا موبائل نمبر۔ اسی کارڈ کی دعوت پر آپ باراتی خرافاتی بن کر، شیروانی چڑھا کر، سرما دانی خالی کر کے لڑکے کے باپ کے گھر پہنچتے، دولہا کے باپ کے دروازے پر باراتی بن کر پہنچتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حشر کیا جا رہا، ذرا جھانک کر دیکھو، تمہارا سودا کس طرح کیا جا رہا۔ لڑکے کے باپ نے کارڈ دیا، آپ اس کی دعوت پر اس کے گھر پہنچے، اس نے 10 گاڑیاں کرائے پر منگا رکھی، آپ کو فوراً گاڑی میں پیک کیا اور لے جا کر دوسرے ڈسٹرکٹ میں
لڑکی کے باپ کے دروازے پر اتار دیا، کہا او بھوکے، وہ پیٹ اور پلیٹ کے لیے گھر بار چھوڑنے والے، بلایا ہم نے، کھلائیں گے اس کے دروازے پر۔ لڑکی کے باپ سے پوچھو، تم نے ان بھکاریوں کو بلایا، ان پیٹ کے پجاریوں کو بلایا؟ تو لڑکی کا باپ کہتا ہے نہ ہمارے اندر طاقت ہے، میں غربت کی بوجھ سے دبا ہوں، میں تو ان کو کھلا نہیں سکتا۔ مگر لڑکے کے باپ نے اسی شرط پر نکاح کیا کہ ہمارے 300 ٹکڑ خورے آئیں گے، ان کا اعلیٰ پیمانے پر اعزاز کیا جائے گا، بارات کا شریعت سے سنت سے دور دور کا واسطہ نہیں، جہیز کے لینے دینے کا، نکاح کے باب میں کوئی شمار قطار نہیں۔ مگر معاف کیجئے، مجھے کہنے دیجئے، وقت ہم سے تیز چل رہا ہے، بہت ہی مختصر وقت باقی رہا، میں چلتے چلتے سمیت کے بعد عرض کرتا ہوں، سنو مسلمانوں، سنو مسلمانوں، اور سنو خاص طور پر جوانوں، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے لگے۔ ان رسوم و رواج نے بچیوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے رشتہ کرنا مشکل کر دیا۔ بڑی عمر ہو جاتی مگر ان کے سر پر نکاح کا دوپٹہ نہیں، ان کی کلائی میں نکاح کی چوڑیاں نہیں، انہیں بہو بنا کر اپنے گھر میں لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جن گھروں میں 2 بالغ بچی غیر شادی شدہ رہتی ہو، ان بوڑھے ماں باپ سے پوچھو، ان کے سینے پر ہاتھ رکھو تو ان کا دل دھڑکتا، وہ اپنی پرچون کی دکان پر کے لیے جب نکلتا تو مکان کے پردے کو مڑ مڑ کے دیکھتا، دل ہی دل میں سوچتا 2 جوان بیٹیاں ہیں، صحت مند ہیں، ٹی وی، ٹیلی ویژن، وسیع اور موبائل اور نیٹ کا بھیجا استعمال، جس نے فحاشی عریانیت کو آسان کر دیا، ایسے گندے مراحل کو آسان طریقے پر حاصل کیا جا سکتا۔ ایسے وقت میں ایک جوان باحیا لڑکی کے لیے نفس و شیطان کے حملے سے اپنے کو بچا کر جوانی کی دولت کی حفاظت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ باپ جب گھر سے چلتا، دکان سے چلتا، گھر کے لیے تو دل ہی دل میں سوچتا، اللہ بری خبر سننے سے بچا، اللہ بری خبر سننے سے بچا۔ جرم کیا اس کا؟ غریب ہے، اس کے پاس دولت نہیں۔ مالداروں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ غریبوں کی زندگی اجیرن کر دو، بچیوں کی رشتوں کو مشکل بنا دو۔ مال اللہ نے دیا، اللہ تم سے خوش ہے، اس مال کو اللہ کی مرضی پر لگاؤ۔ ارے کسی بیوہ کا گھر بسا دو، کسی یتیم بچی کا رشتہ کرا دو، کسی غریب پڑوسی کا علاج کرا دو۔ مال خرچ کرنے کے کامیاب بہترین مراکز راستے موجود، مگر ہم نے فیصلہ لے رکھا ہے ہم کو مال پانی کی طرح وہی بہانا ہے جہاں بہانے سے اللہ نے منع کیا۔ مال وہاں نہیں خرچ کرنا جو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے، جنت میں ٹھکانے کا ذریعہ بنے۔ جمعیت علماء نے ملکی پیمانے پر سالہ سال، برس برس سے اصلاح معاشرہ، سماج سدھار، سیرت النبی کا یہ منظم پروگرام جو 40 دن کا صوبہ مہاراشٹر میں گویا پورا چلہ لگا دیا جمعیت علماء نے۔ اصلاح معاشرہ 1 جنوری سے 10 فروری تک پورے صوبے میں اضلاع تعلقہ جات میں ابھیان کے طریقے پر جمعیت علماء نے یہ پروگرام چلا رکھا ہے۔ مختلف اضلاع میں اسی پلیٹ فارم سے میرا جانا ہوا، وہاں جوانوں کے سامنے گزارش کی گئی، ذمہ داروں کو متوجہ کیا گیا، تو اللہ کا کرم ہے ہر جگہ سے امید افزا جواب ملا۔ لوگ اپنی کمی کا احساس کرنے لگے۔ اور ضابطہ یاد رکھو،
آدمی اپنی کمی کا احساس کرتا ہے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جب اپنی کمی کا احساس نہیں کرتا تو اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی، اس کا خاتمہ خطرے میں پڑ جاتا۔ تو جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ مسلم نوجوان بغیر جہیز کے سنت کے مطابق، بغیر باراتی خرافاتی کو جمع کیے ہوئے آسان طریقے پر نکاح کی مجلس سجائیں اور رشتے کو آگے بڑھائیں، اور جوانوں سے، بوڑھوں سے، ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں، عزت کا ایک لقمہ اچھا ہے حرام کی پلیٹ بھر کھانے سے۔ جہاں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا، جہاں ذلیل بنا کے کھانا کھلایا جاتا، ایسے کھانے سے احتیاط کرو جو امت کے لیے باعث مصیبت بنتا۔ ایسے کھانوں سے اجتناب کرو، سماج میں روک تھام کا کام کرو، محلہ وائز کمیٹی بناؤ، فیصلہ لو، زیادہ سے زیادہ دولہا کے ساتھ اس کے خاندان کے 5-7 آدمی آئیں گے، مسجد میں نکاح ہوگا، چائے پلا کر بروقت کی ضیافت کر کے ہم لڑکی کو رخصت کر دیں گے۔ آسان طریقہ موجود ہے، مگر رواجی طریقہ نبی کے نمونے کی روحانیت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسمی چیزوں کو اختیار کر لیا، اس سے روکا جاتا، منع کیا جاتا۔ اسی طرح آج کل کے نوجوان لایانی وقت برباد کرتے، رات 2 بجے تک چوراہوں پر گلیوں میں نیٹ دیکھتے رہتے ہیں، پھر جو سوتے ہیں تو مرے ہوئے گدھے کی طرح بستر پر دن کے 11 بجے تک پڑے رہتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کی آنکھ کی حیا کا پانی مر گیا۔ یہ بے غیرت جوان کیسا کہ بوڑھے ماں باپ فجر کے وقت اٹھ گئے، یہ ہٹا کٹا جوان مرے گدھے کی طرح دن کے 11 بجے تک بستر پر سڑتا رہتا ہے۔ جب بستر شکایت کرنے لگتا، او ظالم، او بے حیا، پرندے اٹھ گئے، چرندے چل پڑے، کیڑے مکوڑے نکل پڑے، اشرف المخلوقات تو بستر پر بوجھل بنا ہوا ہے۔ جوانوں، ان حرکات سے اپنے آپ کو پاک صاف کرو، اپنی جوانی کی نعمت کی قدر کرو، عبادت سے جوانی کو سنوارو۔ جمعیت علماء یہ چاہتی ہے اور اس کام کا حکم نبی نے دیا، ارشاد فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان۔ حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا، تم میں سے جب کوئی منکر، خلاف سنت، ناپسندیدہ، معروف کا اپوزٹ دیکھے تو ذمہ داری کیا آنکھ بند کر لو، ہاتھ باندھ لو؟ نہیں، منکر، ناپسندیدہ، خلاف سنت چیز دیکھو، رسمی رواجی طریقہ دیکھو، ایمان سینے میں رکھتے ہو، اس کے روکنے کا کام کرو۔ اگر اللہ نے ہاتھ میں طاقت دیا، یعنی باپ ہے، اولاد میں بچل نہیں دیکھتا، تو باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ سے روک سکتا۔ ماں بچی کے اندر کوئی غلط عادت دیکھتی تو ماں اپنی بیٹی کی تنبیہ کر سکتی۔ نبی نے فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنہ ہو، جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اسلام آسان طریقے کا نام ہے، تشدد کا طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، حالات سے سمجھوتا اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے میں جھگڑے فتنے کا اندیشہ ہو، طاقت نہیں رکھتے ہو، بوڑھے ہو چکے، بچہ جوان ہو چکا، پلٹ کے جواب دے سکتا ہے، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، باپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، توہین ہو سکتی ہے، تو کہا پھر زبان سے منع کرو۔ ارے زہر کو زہر کہو، شراب کو شراب کہو، آگ کو آگ کہو، بری چیز کو برا کہو، برا بولو۔ کیا ہو گیا تم کو؟ تم گندگی کو گندگی نہیں کہتے، نجاست کو نجاست نہیں بتاتے،
یہ کام کرنا، منشے نبی پر عمل کرنا، اور اس میں آنکھ بند کر لینا سب خیریت ہے، علم گلم سڑا گلا، بے وجود بے حسد بے نسب، جو طریقہ چاہو داخل کر دو، اور سب کو لات پھاند کر زندگی میں شامل کر لو۔ یہ اسلام نہیں ہے، اس کو شریعت نہیں کہتے، اس کو طبیعت کہتے۔ زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر فَبِقَلْبِي اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھو، یہ غلط کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف چل رہا ہے، اس کو نہیں چلنا چاہیے، ہم اس کو قوت نہیں پہنچائیں گے، اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے۔ جس کو نبی کا طریقہ اچھا نہ لگے، صحابہ کا طریقہ اچھا نہ لگے، اولیاء کا طریقہ اچھا نہ لگے، اللہ والوں کا طریقہ اچھا نہ لگے، وہ ہمیں کب اچھا لگ سکتا ہے؟ ذالک اضعف الایمان، دل میں برا سمجھنا، نبی کہتے یہ ایمان کا ادنا درجہ، کم سے کم درجہ، اتنا تو دل میں باقی اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرو۔ جمعیت علماء نے یہ بیڑا اٹھایا اور اللہ کا شکر ہے اس کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مختلف جگہوں پر جوانوں نے بڑی تعداد میں فیصلہ کیا، بغیر جہیز کے مطالبے کے، بغیر شادی ہال بک کرائے، مسجد میں سادے سودے سنت کے طریقے پر ہم رشتہ کریں گے، نکاح کریں گے۔ یہ رواج نہیں ہے، نکاح تو عبادت ہے، اور عبادت طریقے عبادت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر عبادت طریقے عبادت سے ہٹے گی تو عبادت پہ اجر ملنے والا نہیں۔ تو جب نکاح سنت ہے اور سنت عبادت ہے تو نبی نے نکاح کر کے نکاح کا طریقہ بتایا۔ اب نبی کے بتائے ہوئے طریقے نکاح سے اگر آگے پیچھے ہٹو گے تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی، بلکہ اس کو رسم اور رواج کہا جائے گا، اس پر اجر نہیں ملے گا، اعمال نامے میں گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے میں بسط احترام گزارش کرتا ہوں اور یہاں کے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائی کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سرد موسم میں انہوں نے اصلاحی پروگرام منعقد کیا اور آپ حضرات اتنی تعداد میں چل کر دوسرے محلے سے اس اجلاس میں شریک ہوئے، آپ نے جلسے کو کامیاب بنایا۔ چلتے چلتے آپ سے دو گزارش، تمام لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ اب ہم باراتی بن کے کھانا نہیں کھائیں گے۔ دوسری بات، نوجوان ارادہ کریں انشاءاللہ ہم بغیر جہیز کے مطالبے کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، اگر اتنے لوگوں نے عمل کر لیا تو ہم صدر صاحب کو یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ اتنے لوگ تھوڑی کوشش کر لیں گے تو اتنے اور افراد تیار ہو جائیں۔ ہم نے گزارش کیا، آپ اتنی بڑی تعداد میں تیار ہو گئے، آپ میں سے ہر آدمی یہ فیصلہ لے لے کہ ہم اپنی ذات سے 5 لوگوں کو اس برائی سے بچائیں گے تو کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا، کس قدر نفع کا یہ کام ہو سکتا۔ یہ تو 5 کی عدد میں نے آسانی کے لیے کہا، اگر آپ 50 آدمیوں کو سمجھا سکیں تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، آپ کو اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔